وأحكم وعرف بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اگر سماعت فرما رہی ہیں تو پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں، آج الحمدللہ ہماری اس جامع مسجد میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ میں اور آپ آج دعا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اور پیغمبروں کو بھی معجزات سے نوازا، مگر یاد رکھیں جب پیغمبر نے دنیا سے پردہ کیا تو معجزہ بھی ساتھ ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو عصا معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا، عصا نے کام کرنا چھوڑ دیا، سانپ بننا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عطا فرمائی۔ جب حضرت نوح نے پردہ فرمایا، کشتی موجود ہے،
لیکن اس نے چلنا چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت عطا فرمایا۔ جب حضرت سلیمان نے پردہ کیا تو تخت نے اڑنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں کہ موسیٰ کے پاس عصا موجود ہے، وہ معجزہ ہے، لیکن موسیٰ کے جانے کے بعد آج وہ جو معجزہ تھا وہ کام کرنا چھوڑ گیا۔ حضرت نوح کی کشتی نے چلنا چھوڑ دیا، حضرت سلیمان کے تخت نے اڑنا چھوڑ دیا۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے قرآن معجزہ عطا فرمایا، میرے جانے کے بعد بھی اللہ نے معجزہ کو باقی رکھا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ یہی وجہ لکھی ہے محدثین کی بڑی جماعت نے کہ اللہ رب العالمین نے حضور انور کو اور بھی بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے اونچا معجزہ دیا وہ قرآن کریم۔ آقا نے فرمایا کہ میرا معجزہ مولا کی طرف سے وحی اور کلام اللہ ہے، اور یاد رکھیں یہ جو معجزہ ہے وحی ہے، اس کو پڑھنا، اس کو اپنی زبان پہ جاری کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو سینے میں محفوظ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کو نماز تراویح میں پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، یہ وحی ہے، یہ کلام ہے، اور آج جو حضور کے امتی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سینوں میں قرآن کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، یہ آقا کی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ میری امت کے سینوں کو انجیل بنا دینا۔ اور یاد رکھیں کہ پہلی امتوں میں، پہلی کتابوں میں صرف 2 حافظ گزرے ہیں، ایک حافظ زبور کے ہیں، دوسرے حافظ تورات کے ہیں۔ حضرت داؤد کو اللہ نے زبور کا علم عطا فرمایا، زبور کے عالم تھے، زبور کو جانتے تھے، زہر القلب ان کے دل میں زبور تھی۔ اور یاد رکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے تورات کا حافظ بنایا، اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی حافظ نہیں ملتا۔ یہ جو حضور نے دعا فرمائی اللہ میری امت کے سینوں کو انجیل بنانا، یہ حضور کی دعا کا صدقہ ہے۔ وہاں سب میں 2 حافظ ہے، یہاں پیغمبر بھی حافظ ہے اور قیامت تک آنے والی امت بھی حافظ ہے۔ یہ پیغمبر کے نبوت کا معجزہ ہے، ورنہ کلام اللہ کو پڑھنا اتنا آسان کوئی نہیں میاں۔ قرآن کریم کو سینے میں 30 پاروں کا رکھنا، زبان سے پڑھنا، مصلی پہ کھڑے ہونا، منبر پہ قرآن پڑھنا، یہ آسان نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے جو معجزہ قرآن کریم عطا فرمایا یہ اتنا معجزہ ہے کہ یہ حضور سرور کائنات کی نبوت کا صدقہ اور حضور کا معجزہ ہے کہ آج امت میں ایک نہیں ایک ایک گھر میں اللہ نے کئی حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ یاد رکھے کہ امام بخاری حضرت ابن عباس کی تشریح جو لے کے آئے ہیں وہ ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پہ جب جبرائیل قرآن لے کر آتے، جبرائیل پڑھتے، حضور بھی ساتھ تیزی سے پڑھنا شروع کر دیتے، آقا بھی ادا کرنا شروع کر دیتے کہ یہ معجزہ ہے۔ جبریل چلے گئے، مجھے بھول نہ جائے، مجھے یاد نہ رہا تو کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہیے، آپ سنیے، آپ ساتھ نہ پڑھیے،
آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور آپ کی زبان سے قرآن کو جاری کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانا، یہ جو لفظ بیانہ ہے اس کو سمجھئے، جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو بیانہ ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول کے بیان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب ہم آپ کی زبان سے قرآن کو جاری بھی کریں گے، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ بھی کریں گے، آپ نے خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں، اگلا کام ہمارا ہے۔ یاد رکھیں مفسرین نے ثم ان علینا بیانہ کی جو تفسیر کی ہے، عام صحابہ اکرام نے جو تفسیر کی ہے، بیانہ کی تفسیر یہی ہے کہ مولا فرماتے ہیں محبوب آپ کی زبان سے جاری بھی کروائیں گے، سینے میں محفوظ بھی کروائیں گے، بیانہ آپ کے زبان سے قرآن کی تفسیر بھی بیان کروائیں گے، آپ کی زبان سے قرآن کے معنی بھی بیان کروائیں گے، آپ کی زبان سے قرآن کی تشریح بھی بیان کروائیں گے، آپ کی زبان سے قرآن کی آمد کا مقصد بھی بیان کروائیں گے۔ یہ عام صحابہ کی تشریح ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، جس صحابی رسول کو آقا انعامدار نے دعا دی تھی اللہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو مفسر بنانا، اللہ عبداللہ ابن عباس کے سینے کو کھول دینا، اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ دینا، اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا مطلب سمجھا دینا۔ وہ صحابی جو حضور کی دعا کا مصداق ہے، وہ صحابی جنہوں نے قرآن کی تفسیر پیغمبر کی دعا سے کی ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں جو بیانہ ہے، اللہ فرماتے ہیں صرف آپ کی زبان پہ نہیں، آپ کے سینے میں نہیں، بلکہ جب آپ مصلی پہ چڑھ جائیں گے ہم تب بھی آپ کی زبان سے جاری فرما دیں گے۔ بیانہ، آپ منبر پہ بیٹھیں گے، بندہ بعض دفعہ کسی چیز کو اکیلے تو پڑھ لیتا ہے ملک صاحب، لیکن جب مجمع میں آتا ہے پھر نہیں پڑھا جاتا، پھر وہ بات نہیں کی جاتی، پھر وہ انداز نہیں رہتا۔ مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر کی، مگر یہ جو آقا کی دعا سے مفسر بنا، یہ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب جب آپ اسی قرآن کو لے کے مصلی پہ جائیں گے، محراب میں جائیں گے، منبر پہ بیٹھیں گے، تب بھی آپ کی زبان سے جاری فرمائیں گے ثم ان علینا بیانہ۔ آج جو یہ میرے بچے نے، میرے شاگرد نے قرآن کریم یہاں کھڑے ہو کے سنایا، شہر میں اور مسجدوں میں بھی سنایا، آپ کی اس مسجد میں پڑھنے والے بچے جو رمضان المبارک میں قرآن سنا رہے ہیں، قرآن کو سمجھا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ معصوم بچے ہیں جو ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ مولا نے تو کہا تھا محبوبہ آپ کی زبان سے جاری کریں گے، آپ مصلی پہ جائیں گے ہم زبان پہ قرآن لائیں گے، آپ منبر پہ جائیں گے ہم قرآن لائیں گے۔ یہ حضور سرور کائنات کی نبوت کا اور قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ نے جو پیغمبر کو جاری کرنے کا وعدہ کیا، اس محبوب کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس حافظ کی زبان سے بھی جاری کر دیا۔ یاد رکھے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو نماز تراویح میں سننا سنانا یہ معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو سنانا، قرآن کریم کا ترجمہ کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، یہ جو میں نے پورا رمضان المبارک میں ترتیب سے ایک ایک پارہ کر کے خلاصہ قرآن کا فجر میں بیان کیا، یہ حضور سرور کائنات کی نبوت کا اور قرآن کا معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ حضور سرور کائنات نے پردہ کر لیا، مگر مولا نے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے بھی قرآن کا معجزہ باقی رکھا۔ اور یاد رکھے حدیث میں آتا ہے من صام رمضان، جس نے روزہ رکھا ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ ثواب قلب کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جس نے روزہ اس لیے نہیں رکھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھوڑا کھاؤ، اس لیے نہیں رکھا طبیعت خراب ہوتی ہے، بلکہ اس لیے رکھا کہ اس کے اندر جو ایمان ہے
وہ مجبور کرتا ہے۔ روزہ رکھو ثواب قلب کے لیے رکھا ہے۔ اللہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے لیے ثواب قلب کے لیے رکھا، میرے مولا نے انعام دے دیا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ من ساما، جب یہ روزہ رکھا ہے، اور یہ روزہ جو ہے یہ رکھنے کے بعد اللہ نے ہمیں فرشتہ بنا دیا۔ فرشتہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کی خواہشات ہیں، اللہ نے ہمیں روزہ رکھوانے کے بعد فرشتہ بنا دیا ہے۔ اور جب روزے کا افطار ہوا، روزے کا وقت پورا ہوا، ہم نے افطار کر لیا، اللہ نے زیادہ دیر نہیں، بس 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ حکم جاری کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ، اب آپ کے لیے حکم یہ آ گیا ہے کہ آپ نے دن کو روزہ رکھا، فرشتے بنے، اب رات کو قیام کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے، قرآن اور فرشتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بندہ زمین پہ قیام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے اتر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت جبرائیل جب اس قرآن کی ایک آیات مبارکہ چاہے لے کر آئے، بلکہ ایک حرف بھی لے کر آئے، 70,000 فرشتے آئے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ حضرت جبرائیل طاقت والے نہیں، کوئی چھین لے گا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن کی ایک آیات مبارکہ یا ایک حرف آسمان سے جبریل لائے ہیں، یہ جو 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ حضرت جبرائیل کی حفاظت کے لیے ہے۔ ذوالقوۃ المتین، حضرت جبرائیل تو طاقت والے ہیں۔ میرے اکابر نے لکھا ہے ایک آیات کے ساتھ جو 70,000 فرشتے آئے ہیں، یاد رکھیں یہ قرآن کا پروٹوکول ہے۔ من صام رمضان، اور اس کے بعد فرمایا ومن قام، اور یہ جو قامہ ہے اس سے مراد محدثین کی بڑی جماعت نے لکھا ہے یہ نماز تراویح ہے، یہ مطلقاً تہجد کے لیے نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث امام بخاری لائے، کسی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول کیا تھا؟ اما ارشاد فرماتی ہیں میرے محبوب رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھے جو رمضان اور غیر رمضان میں پڑھی جائے وہ نماز تراویح نہیں، نماز تہجد ہوتی ہے۔ ومن قام رمضان، قیام کرنے کا حکم ہے۔ دن کو فرشتے بنے نا، اب رات کو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے لعلکم تتقون، تقوی آتا ہے، اور تقوی آنے سے ہمارے اندر کی زمین جو ہے وہ اتنی نرم ہو چکی ہے۔ اب رات کو جب ہم قیام کرتے ہیں تو دن کے روزے نے یہ طاقت و ہمت عطا کر دی ہے کہ ہم قرآن کے انوارات کو اپنے اندر جذب کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں فرشتے 2 مرتبہ انسان زمین پہ اتار سکتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تب آسمان سے فرشتے قرآن سننے کے لیے اترتے ہیں۔ فرمایا جب حضور کا امتی گناہوں کی وجہ سے، حضور کی امتی غلطیوں کی وجہ سے، حضور کا امتی اللہ کی نافرمانی کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، فرمایا اس کو محبوب کی محبت میں روتے ہوئے دیکھ کر بھی آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، وہ رو نہیں سکتے۔ آقا کے امتی اور مولا کی محبت کے درمیان یہ جو رو کے پیار سے مولا کو منا رہا ہے، فرشتہ اس کی زیارت کے لیے عرش سے زمین پہ آ رہا ہے۔ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ قیام کرے گا نا پھر ہوگا کیا؟ ایمان کے ساتھ ثواب قلب کے لیے کرے گا۔ یہاں بھی حضور نے یہی فرما دیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
اور آگے کیا فرمایا ومن قام لیلۃ القدر. اب لیلۃ القدر آ چکی ہے، لیلۃ القدر آ گئی ہے. یہاں قامہ سے مراد دو مطلب ہے. قام للصلاۃ جو نماز پڑھتا ہے، احیاہا یا جاگتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا اذکار کرتا ہے، مولا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے یا مولا کے سامنے سجدہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو لیلۃ القدر کی رات کو یا نماز میں کھڑا ہوتا ہے یا جاگتا رہتا ہے یا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. یاد رکھے یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العالمین کا اس امت کے اوپر بڑا احسان ہے. یاد رکھیے طبہ نے بھی لکھا کہ اگر کوئی شخص موسم کے مطابق موسمی پھل کھاتا ہے تو وہ سارا سال اس کے اندر طاقت رہتی ہے. طبہ نے لکھا ہے، بڑی جماعت طبہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص موسم کے اندر موسمی پھل کھاتا ہے، فرمایا وہ پھل کی طاقت جو ہے پورا سال رہتی ہے. اللہ نے رمضان کو قرآن کا موسم بنایا ہے، اللہ نے رمضان کو قرآن کی بہاریں دی ہیں. اسی لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ مولا نے رمضان میں قرآن دیا ہے اور قرآن میں رمضان دیا ہے. اگر اللہ چاہتے روزہ اور مہینے میں دیتے، قرآن اور مہینے میں دیتے. اللہ نے اکٹھا کر کے بتایا کہ روزے اور قرآن کا جوڑ ہے. وجہ یہ ہے روزہ رکھنے سے تقوی آتا ہے، جب تقوی آ جاتا ہے تو قرآن کو جذب کرنے کے انوارات کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا پھر ایسی صلاحیت آتی ہے کہ یہ فرقان ہو جاتا ہے، یہ باطل کے اندر اور حق کے اندر فرق کرنا جانتا. اسی لیے تو فرمایا لا یاتیہ الباطل، کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے آگے یا پیچھے سے شیطان نہیں آ سکتا. اسی لیے تو یہ قرآن اللہ نے رمضان المبارک میں عطا فرمایا اور لیلۃ القدر کی رات میں عطا فرمایا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے کراچی کے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اللہ نے قدر والے مہینے میں، قدر والی رات میں، قدر والی کتاب، قدر والے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے. کہ رمضان المبارک قدر والا مہینہ ہے، لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، آمینہ کے لال قدر والے امام الانبیاء ہیں، اور قرآن کریم جو ہے یہ قدر والی کتاب ساری کتابوں کی سردار ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا انعام ہے کہ رمضان میں روزہ بھی دیا ہے، رمضان میں لیلۃ القدر بھی دی ہے، رمضان میں قرآن بھی دیا ہے. امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اس امت کو رمضان عطا فرما دیا. اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کو معمولی نہ سمجھو. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک سارے سال کا دل ہے، اور جس کا دل ٹھیک رہتا ہے پورا سال ٹھیک رہتا. فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا موسم ہے، اور رمضان المبارک میں بندہ جب قرآن کی تلاوت کی کثرت کرتا ہے اس کے اندر نور آ جاتا ہے. وہ نور اتنی طاقت والا، اتنی تقویت والا ہوتا ہے. فرمایا پورا سال جو ہے یہ بندے کا اس طرح گزرتا ہے جیسے مولا کی محبت میں گزارنے کا حق ہے، کیونکہ اس نے رمضان کو ایسے گزارا جیسے رمضان کا حق ہے. محبوب کبریا نے فرمایا جس نے رمضان کا حق ادا کر دیا میرے اللہ نے اس کے اندر ایمان کی وہ طاقت رکھی ہے، وہ تقویت رکھی ہے، وہ ہمت رکھی ہے کہ وہ پورا سال اس کا ایمان بڑی طاقت والا، ہمت والا رہتا. تو اس لیے میرے دوستو وقت زیادہ ہو گیا، تو اس لیے یہ جتنی گھڑیاں رمضان کی باقی ہیں اس کی قدر کر لیجیے. نہ جانے دوبارہ یہ رمضان زندگی میں آئے یا نہیں آئے. فرمایا ہر روزہ رکھو تو زندگی کا آخری روزہ سمجھ کر رکھو.
جب رمضان گزارو ہر زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزارو. میرے والد رحمہ اللہ کی اللہ قبر پہ انوارات کی بارش فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، اللہ نے حضور کی امت پہ، اللہ نے محبوب کبریا کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ جو تحفہ قرآن اور رمضان دیا ہے، یہ اسی لیے دیا ہے کہ حضور کی امت کے جو گناہگار، سیاکار، بدکار گناہوں میں لت پت ہے، یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مولا کی رحمت میں آ جائے. یہ تو مولا نے بخشش کا بہانہ ڈھونڈا. اور یاد رکھے، حضور سرور کائنات کی جماعت نے، حضور کی بنات نے، حضور کی ازواج نے، اور قربان جاؤں پیغمبر کی آل پہ کہ انہوں نے کربلا کے میدان میں جانیں تو دے دی ہیں، کنبے تو ذبح کروا لیے ہیں، ننھا علی اصغر علی اکبر تو پیش کر دیا ہے، مگر نیزے پہ کھڑے ہو کے سامنے کھڑے ہوئے یزید کو، ذریت یزید کو، وہ بدماشوں کے لشکر کو یہ درس دے دیا ہے کہ حسین ابن علی جان دے سکتا ہے، نہ نانے کا دین چھوڑ سکتا ہے، نہ نانے کا قرآن چھوڑ سکتا ہے. یاد رکھے، حضرت حسین نے جو جان دی ہے یہ کس لیے دی ہے مجھے بتاؤ. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں یہ جو حضور کی آل نے جان دی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یاد رکھو، یہ جان دینے کا مقصد ایک ہی ہے کہ نانے کا دین بھی بچانا ہے، نانے کا قرآن بھی بچانا ہے. اور میرے دادا شیخ کا ذکر ملک صاحب نے کیا، قطب الاقطاب، مرشد العلماء، سرتاج السالکین حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمت اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر پہ انوارات کی بارش فرمائے. یہ آل رسول تھے، مرد کلندر تھے. حضور سرور کائنات کی مسجد نبوی میں ان کے ہاتھ سے خطاطی ہوئی ہے. یہ وہ مرد کلندر ہے. جب ختم نبوت کا بل پاس ہوا، علماء نے دلائل لکھنے تھے، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا، شاہ جی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. یہ جو حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کا بل پاس ہوا، دلائل لکھنے والا آل رسول تھا. یاد رکھیے، یہ جو ختم نبوت کے لیے امت کو جمع کیا کرنے والا آل رسول تھا. قرآن کریم کی عزت و نموز کا مسئلہ آیا، قرآن کریم کی حرمت کا مسئلہ آیا. کراچی کی سرزمین پہ ایک بدماش اٹھا، وہ کہتا ہے میں قرآن کا مقابلہ کروں گا، وہ کہتا ہے میں قرآن کے مقابلے میں کتاب لاؤں گا. یاد رکھیے، قرآن معجزہ ہے. میں نے شروع میں کہا معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عاجز کر دے کہ امتی اور لوگ جو ہیں وہ اس معجزے کا نہ مقابلہ کر سکے نہ تبدیل کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزہ جب تک معجزہ رہتا ہے تبدیل بھی نہیں ہوتا، مثل بھی کوئی نہیں لا سکتا. کراچی کی سرزمین پہ ایک بدماش اٹھا اور کہنے لگا میں قرآن کا مثل لاؤں گا، میں قرآن کو تبدیل کروں گا، میں قربان جاؤں اپنے اکابر پہ، میں قربان جاؤں یہ لاہور کی سرزمین پہ سونے والے آل رسول اس مرد کلندر کی قبر پہ میرا مولا انوارات کی بارش فرمائے. وہ مرد کلندر لاہور سے اٹھا اور کراچی کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، دنیا والوں یاد رکھو، کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے اس قرآن کے لیے، حسین ابن علی نے محبوب کے دین کے لیے، حسین ابن علی نے محبوب کی آل نے نانے کا دین بچانے کے لیے کنبہ ذبح کروایا ہے. وہ تو کنبہ ذبح کروا کے کربلا کے میدان میں سو چکے ہیں، لیکن آج اس حسین ابن علی کی نسل میں سے نفیس الحسینی کھڑا ہو کر کہتا ہے جیسے حسین نے جان دی قرآن کو نہیں چھوڑا، میں مر سکتا ہوں مگر قرآن کو بدلنے نہیں دوں گا. یاد رکھے، یہ جو امت تک قرآن پہنچا ہے اس میں آل رسول کا ذکر نہ کرو تو میں ان اپنے جوانوں کی موجودگی میں کہتا ہوں اس سے بڑا خطیب خیانت کرنے والا کوئی نہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ایک جملہ، وہی جملہ اپنے مرشد کا نقل کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میں اپنے شیخ حضرت پیر جی عبدالحفیظ رحمہ اللہ تعالی، یہ ولیوں کے خاندان میں سے ہے. ان کے دادا حضرت گنگوہی کے خلیفہ تھے، ان کے دادا شیخ زکریا فضائل اعمال والے ان کے استاد تھے.
سے حضرت نے اپنی آبیتی میں لکھا ہے، میرے حضرت کے والد اور حضرت کے تایا حضرت رائے پوری کے خلیفہ تھے، یاد رکھیے میں حضرت کی محفل میں بیٹھا تھا، کسی نے آ کر کہا حضرت کیا کیجئے، اب تو قرآن پڑھنے والے قرآن کی درسگاہ کے طلبہ تھوڑے تھوڑے ہیں، کسی میں 10 ہے، کسی میں 12 ہے، کسی میں 13 ہے، کسی میں 8 ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس مرد کلندر نے، وہ میرے شیخ نے، اللہ ان کی قبر پہ انوارات کی بارش فرمائے، فرمانے لگے میاں یاد رکھو دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ جو سپر طاقت کے دعوے کرتے ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں، ان کی ذریت بھی جا سکتی ہے، یہ ٹکرے ہو سکتے ہیں، لیکن جس قرآن کو حسین ابن علی نے کربلا میں بچایا ہے وہ حسین نے قرآن بچا کے امت کو بتایا ہے، قرآن بھی رہے گا، حسین کا نام بھی رہے گا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کبھی کسی نے کسی بچے کا نام یزید سنا؟ بتاؤ سنا؟ ہر گھر میں حسین ملے گا، ہر گھر میں حسن ملے گا۔ میرے والد نے میرا نام محمد اکرام الحسن رکھا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن حضور کی آل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ یہ ہے اس میں کہ ہم تک جو قرآن آیا ہے، جو اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے جو فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے اس قرآن کی حفاظت میں اللہ نے محبوب کی آل کا خون لیا ہے، محبوب کی آل کے خون کی شمولیت نے بتایا ہے کہ نبی کی آل ہو، نبی کی بنات ہو، نبی کی ازواج ہو، نبی کی جماعت ہو، کٹ سکتی ہے مگر محبوب پہ اترنے والی کتاب قرآن کریم کو چھوڑ نہیں سکتی۔ پھر ہوا کیا؟ فَإِنَّا آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانا تو یہ مثال ہے، یہ ایگزامپل ہے، ان کو دیکھ لیجئے۔ اور اللہ نے اعزاز کیا دیا؟ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان سے بھی راضی ہیں، کن سے؟ جو محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے انصار ہیں، مہاجر ہیں، نبی کا نام لینے والے ہیں۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، صرف ان سے نہیں جو ان کی اتباع کریں گے، ہم تو ان سے بھی راضی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو نبی کی جماعت کی اور نبی کی آل کی اتباع کرو اگر کامیابی چاہتی ہو۔ یہ جو قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے اس میں پیغمبر کا خون شامل ہے۔ یاد رکھیں پہلی امتوں نے پیغمبروں کو شہید کیا ہے، پیغمبروں پہ ظلم کیا ہے، لیکن ان پیغمبروں نے نہ دین چھوڑا نہ توحید چھوڑا۔ اس امت کے اندر عجیب معاملہ ہوا کہ لوگوں نے حضور پہ تو ظلم کیا ہے قرآن کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، لیکن اس امت پہ عجیب معاملہ ہے، اس محبوب کبریا کی آل پہ بھی ظلم ہوا ہے اس دین کی وجہ سے، اور آل نے بھی جان قربان کر کے یہ بتا دیا ہے کٹنا منظور ہے مگر نانے کا دین چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ ہمیں قرآن یہی درس دیتا ہے میرے عزیز۔ ہو سکتا ہے آج رمضان کی آخری رات ہو، اس لیے اللہ کو منا لیجئے، اگر مولا مان گیا تو بات بن جائے گی، اگر وہ نہ مانا تو یہ تیرے سجدے تمہیں کہاں بچا سکتے ہیں، یہ تیری زکاتیں نہیں بچا سکتی، یہ تیرے روزے نہیں بچا سکتے، یہ تیرے فطرانے نہیں بچا سکتے۔ یاد رکھو وہ تو مانے گا، اسی لیے جب تو منانا چاہے گا۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت مولا کو منانا کیسے ہے؟ فرمایا مولا کو راضی کر لو۔ فرمایا حضرت مولا کو راضی کیسے کرنا ہے؟ فرمایا مولا کے محبوب کی تعظیم کیجئے، مولا کے محبوب کی سنتوں پہ عمل کیجئے، مولا کے محبوب کے نقش پہ چلیے۔ پوچھا گیا حضرت محبوب کے نقش پہ کیسے چلنا ہے، محبوب کی سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے؟ فرمایا ان کے نقش پہ چلو جن کے بارے میں محبوب نے کہا جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نہیں وہ میرا بھی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو علی کا نہیں وہ میرا بھی، بولو بولو وہ میرا بھی، بولو بولو وہ میرا بھی۔ اور جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھے محمد سے محبت کرتا ہے۔
اور علی سے محبت تھی کیوں؟ وجہ یہی تھی، آخری بات کہہ کے معروضات کو ختم کرتا ہوں، علی سے محبت کی بڑی وجہ یہ تھی، کسی نے پوچھا علی تیرے بھائی تو اور بھی ہیں، آقا ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، ان سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میاں علی کے اندر تو کچھ نہیں، بس علی قرآن کھولتا ہے، تلاوت اتنی کثرت سے کرتا ہے، میرا سونا بھی قرآن ہے، میرا اٹھنا بھی قرآن ہے، میرا بچوڑا بھی قرآن ہے، میری زندگی بھی قرآن ہے، میرا گھر بھی قرآن ہے، میرا بار بھی قرآن ہے۔ جب میں نے اپنا سب کچھ قرآن کو بنایا تو قرآن والے پیغمبر نے رحمت کی بارش علی کے دروازے پہ کر دی۔ اللہ رب العالمین مجھے جو کچھ کہا سنا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ پرچی آئی ہیں، ان کا جواب دے کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔